الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محبت میلان قلبی کا نام ہے، یعنی جس کی طرف قلب مائل ہو جائے کہا جاتا ہے ہمیں اس سے محبت ہے۔ اب یہ محبت کا ہونا، قلب کا میلان کسی انسان کسی ذات سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے، کسی مقام سے بھی ہو سکتا ہے، مال و دولت سے، گھر بار سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بعض محبتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو ودیعت فرمائی، یعنی فطرتاً اس کی ذات میں رکھی گئی، جیسا کہ ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، زوجین کی محبت اور دیگر رشتہ داروں کی محبت، مال کی، گھر بار کی محبت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ودیعت کی گئی ہیں۔ یہ وہ میلان قلبی ہے جو فطری انسان کے دل میں رکھا گیا، بلکہ انسان ہی نہیں، جانوروں کے دل میں بھی موجود ہے کہ کتوں کے یا بکریوں کے، گھوڑوں کے جب اولاد ہوتی ہے، پرندوں کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو انہیں بھی اپنی اولاد سے محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک محبت ایسی ہے کہ جو کسبی ہے، جس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، اور وہ ہے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس کے لیے محنت کرنے کا حکم ہے، اسے بڑھانے کا حکم ہے، سب سے زیادہ وہ محبت ہو اس کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم اور تمہاری عورتیں، و عشیرتکم تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا اور تمہارا وہ مال جسے تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا تمہاری تجارت کا وہ مال، تخشون کسادہا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، و مساکین ترضونہا اور وہ پسندیدہ مکانات جنہیں تم بڑی محنت سے بناتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولی اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، و جہادن فی سبیلی اس کی بارگاہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائیں، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں جہاں اس بات کا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اس پر وعید بیان کی گئی، وہیں پر آخر میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو اس محبت میں ناکام ہو جائے، سب سے زیادہ محبت نہ کرے، وہ فاسق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ یعنی کہ یہ محبت کرنی بھی ہے، اس کے لیے تکلف بھی کرنا ہے، اسے بڑھانا بھی ہے، ایسے کام کرنے ہیں جس سے اس محبت میں اضافہ ہو، اور اتنا اضافہ ہو کہ یہ محبت ساری کائنات میں سب لوگوں سے بڑھ کر ہو جائے۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں اس محبت کے سب سے زیادہ ہونے کا حکم فرمایا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر بار، اس کی اولاد اور اس کے یہ کہہ لیں کہ والدین سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی مطلب یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرنی ہے، اور محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس محبت کو بڑھانا ہے، اور کتنا بڑھانا ہے؟ اتنا بڑھانا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے، سارے رشتہ داروں کی محبت مغلوب ہو، مال کی دولت پر محبت مغلوب ہو، اولاد کی محبت مغلوب ہو، گھر بار کی محبت مغلوب ہو، سارے تعلقات کی محبت مغلوب ہو، اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب پر غالب ہو جائے۔ اور بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے دل میں یہ محبت ہے اسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، روحانیت، چاشنی کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں، تین خصلتیں ایسی ہیں، من کن فیہ جس شخص کے اندر سما جائیں، وجد حلاوت الایمان وہ ایمان کی چاشنی، لذت، حلاوت کو پالے گا۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 ان یکون اللہ
یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے نزدیک ما سوا اللہ ما سوا الرسول سے سب سے زیادہ یعنی ما سوا اللہ ما سوا الرسول سے محبوب نہ ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب پر غالب ہو، ان کی محبت سب سے زیادہ ہو، باقی سب کی محبت کم ہو۔ دوسری چیز فرمایا وَيُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، بندہ جس سے محبت کرے، جس کی طرف میلان قلبی ہو، وہ محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ہونی چاہیے۔ یعنی ماں باپ سے محبت ہو تو اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، زوجہ سے محبت ہے، شوہر سے محبت ہے تو اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، اولاد سے محبت ہے اس لیے کہ ان سے محبت کروں گا تو اللہ مجھ سے محبت فرمائے گا، میں اللہ کا محبوب ہو جاؤں گا، میں اللہ کا محب صادق ہو جاؤں گا۔ یوں ہی دیگر جو تعلقات ہیں ان کی محبت بھی ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ بندہ کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں جس کی ذات میں ہوں گی وہ محبت کی حلاوت، محبت کی چاشنی، محبت کی مٹھاس کو پالے گا۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محبت میں اضافے، اس محبت میں زیادتی، اس محبت کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیا کرتے تھے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کو بڑھانے کا خود درس دیا کرتے تھے، ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا نبی اللہ علیہ السلام عمر آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اور اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی جان کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، یعنی اپنی جان کے علاوہ اگر کسی سے محبت ہے تو وہ آپ ہے، چاہے ماں باپ ہے، اولاد ہے، گھر بار ہے، مال دولت ہے، رشتہ داری ہے، سب کچھ بعد میں ہے، آپ کی محبت سب کی محبت پہ غالب ہے، لیکن میں اپنی جان کو آپ کی محبت سے زیادہ بڑھ کر پسند کرتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارے ہیں۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تم مومن کامل ہو چکے ہو۔ ناظرین اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو محبت ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قلب میں ہونی چاہیے اور اس کو بڑھانا ہے، اس کے بڑھانے کے اقدامات کرنے ہیں، اس کو کم نہیں ہونے دینا، اس میں اضافہ ہونا چاہیے، روز بروز ایسے کام کریں جس سے محبت رسول بڑھتی رہے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا نبی اللہ علیہ السلام قیامت کب ہوگی؟ فرمایا کہ تم نے تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کیا نبی اللہ علیہ السلام بہت نمازیں، روزے، صدقے وغیرہ تو نہیں ہیں، لیکن ہاں ایک بات ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ انتا مع من احببت، بس تو جس سے محبت کرتا ہے نا تیرا معاشر، تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، تو میدان معاشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تمہاری محبت کا ایک فائدہ بھی بیان ہوا، وہ یہ کہ حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے انسان محبت کرے گا۔ اور ایمان والے کو حکم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرے، جب سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے گا تو اس کا حشر بھی حضور کے ساتھ ہوگا، میدان معاشر کی ذلت و رسوائی سے بچ جائے گا۔ ایک صحابی رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا نبی اللہ علیہ السلام میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب تک روز آپ کو نہ دیکھ لوں صبر نہیں آتا، چین نہیں آتا، جب بے چین ہوتا ہوں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات سوچتا ہوں، وہ یہ کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جنت میں جائیں گے، آپ جنت میں عالی شان محلات میں ہوں گے، اعلیٰ ترین مراتب پر ہوں گے، اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے، اور میں ظاہر سی بات ہے کہ عام امتی ہوں تو میں نیچے رہوں گا، میرا وہ درجہ نہیں ہوگا، تو میں وہاں پر آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو آپ نبیوں میں اٹھائے جائیں گے، اگر میں وہاں پر داخل ہوا تو آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے اس غلام کی ڈھارس کو بناتے ہوئے قرآن کریم نازل فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا، اور کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، یعنی کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یعنی کہ نمبر ایک تو یہ محبت ہوگی
اس محبت کے بڑھانے کا، اس محبت کے کرنے کا درس دیا گیا، اور پھر فائدے بیان کیے گئے۔ حلاوت، ایمان کی حلاوت ملے گی، ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی، ساتھ ہی ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت ملے گی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنی محبت باقاعدہ سکھائی ہے، اپنے گھر والوں کی محبت سکھائی ہے، درس دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہے، ان کے والد صاحب سے محبت کرتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، ان کی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے جنت کے درجے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک تو یہ بھی بتا دیا کہ محبت کرو، مجھ سے بھی کرو، میرے گھر والوں سے بھی کرو، کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اس تبلیغ پر، اس ایمان کی عطا پر، اللہ رب العالمین کی معرفت دینے پر تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی چندہ کوئی پیسہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، صرف چاہتا ہوں تو یہ کہ تم میرے گھر والوں، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یعنی تو یہ محبت کا درس دیا گیا، یہ محبت سکھائی گئی کہ محبت کرو اور بڑھ کر کرو، سب سے زیادہ کرو۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان محبت کرنے والوں کا اعلان بھی فرمایا کہ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مجھے دیکھتے ہو، میرے ساتھ رہتے ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بعد میں آئیں گے اور مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والوں کی محبت کے کمال کا بھی اظہار فرمایا، من اشد امتی لی حبا الناس یکونون بعدی، کہ لوگوں میں مجھ سے محبت کرنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بعد میں ہوں گے، میرے بعد ہوں گے۔ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک کی چاہت ہوگی، لو رآنی باہلہ و مالہ، کہ گھر والوں کو دے کر، اپنا سارا مال دے کر اگر میری دیدار کی ایک جھلک دیکھ سکے تو وہ دیکھنا چاہیں گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے دل میں ہے، اور جو حضور کی محبت سارے مال و دولت کو خرچ کرنے کے بعد حضور کی محبت کا اظہار کرتا ہے، سرکار نے اسے پسند فرمایا ہے اور لوگوں میں ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ کتنی محبت کرنے والے ہیں کہ مال اولاد بھی خرچ ہو جائے لیکن میری محبت میں میرا دیدار چاہتے ہیں، میرا قرب چاہتے ہیں، میرے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محبت کا درس عطا فرمایا، درس سکھایا کہ مجھ سے محبت کرو اور کتنی کرو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے، سب سے بڑھ کر محبت کیا کرتے تھے۔ انصار کی ایک عورت جب جنگ احد میں اس کے باپ، اس کے شوہر اور اس کے بھائی جام شہادت نوش کر گئے، اور یہ وہ جنگ احد ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی، تو ایک کوہرام مچ گیا، ہڑبڑ دبڑ مچ گئی، اور جو آ رہا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھ رہا ہے۔ اس عورت کو پتہ لگا تو دوڑی چلی آئی، حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ تمہارے باپ جام شہادت نوش کر گئے، تو کہنے لگی حضور کیسے ہیں؟ کہ تھوڑی سی آگے گئی، کسی نے بتایا کہ تمہارے شوہر جام شہادت نوش کر گئے، تو کہا حضور کیسے ہیں بتاؤ۔ کچھ آگے گئی تو کسی نے بتایا کہ تمہارے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، کہا بتاؤ مجھے میرے حضور کیسے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، کسی نے بتایا حضور خیریت سے، وہاں چلی جاؤ۔ سرکار کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا، آپ کو دیکھنے کے بعد جتنی مصیبتیں آئی ہیں وہ ساری مصیبتیں ہیج لگتی ہیں، وہ کم لگتی ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو دیکھ لیا تو ساری مشکلات حل ہو گئی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی کہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، اور اسی لیے وہ حضور سے، اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنی اولاد، سب گھر والوں سے بڑھ کر محبت کیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک بار پاؤں سن پڑ گیا، تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو نا، اونچی آواز سے اس کا نام لو، تمہارا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔ اونچی آواز سے پکارنے لگے، یا محمدہ یا محمدہ وا محمدہ وا محمدہ۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اونچی آواز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کا وقت قریب آیا تو زوجہ محترمہ کہنے لگی، ہائے افسوس بلال تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، ہائے بلال تمہاری جدائی ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گی۔ حضرت بلال نے انہیں روک دیا کہ نہیں، یہ جزا فضا کا وقت نہیں ہے، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، تو خوشی کا وقت ہے۔
کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے تم سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ جس آقا کا ساری زندگی کلمہ پڑھا، جن کی خدمت کی، جن کی صحبت، جن کی معیت و رفاقت ساری زندگی حاصل کرنا چاہیے، وہ تو اب مجھے محاسن ہونے والی ہے، اب آنکھ بند ہوگی تو حضور کا دیدار ہوگا۔ وہ کیا خوب کہا تھا پھر نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ نظر بحالت پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بحالت پاکیزگی پڑے ان پر، اسی لیے عاشقان لحد نہا کے چلے۔ یعنی ہم تو لحد میں بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ حضور کا دیدار ہوگا۔ یعنی جب حضور کی محبت انسان کے دل میں غالب آ جائے، جب حضور سے انسان محبت کرنے لگے، سب سے بڑھ کر کرنے لگے، تو موت بھی اسے آسان لگتی ہے، موت بھی اسے پیاری لگتی ہے کہ یہاں دنیا میں ہوں تو حضور کے جلووں سے دور ہوں، دنیا میں ہوں تو حضور کی قربت سے دور ہوں، دنیا میں ہوں تو حضور کی معیت سے دور ہوں، یہاں حضور کی توجہ مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہی، لیکن قبر میں جاؤں گا تو حضور کا دیدار ہوگا، حضور کی شفاعت ملے گی، حضور کی مسکراہٹ دیکھنے کو ملے گی، حضور کی توجہ ملے گی۔ جب انسان یہ ساری چیزیں سوچ لیتا ہے، یہ ساری مصیبتیں انسان کو ہیچ لگتی ہیں، ساری مصیبتیں انسان کو آسان لگتی ہیں۔ ناظرین، یہی محبت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس محبت کا باقاعدہ درس دیا گیا، علماء نے بھی درس دیا۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے پروگرام میں مزید اس محبت کے تقاضوں، اس محبت میں مزید کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس پر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو پسند بھی کریں گے، ہمارے اس سلسلے کو پسند کریں گے، اور مزید بھی ہمیں فیڈ بیک دیتے ہوئے آئندہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ کو ہمارا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔